یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں، اور اسلام کا یہ جو پودا مدینے میں پھل پھول رہا ہے اس کو بڑا ہونے سے، تناور درخت ہونے سے، بننے سے روک دیں۔ یہ چھپے ہوئے جو کافر ہیں ان کی سازشیں تو کیا تمہیں نقصان پہنچائے گی، اسلام کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ جو کھلے ہوئے کافر ہیں اور کھلے ہوئے دشمن ہیں، اور وہ جو سازشیں کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں پر بھی پانی پھیر دیں گے اور ان کی ساری تدبیروں کو اور پلاننگ کو خاک میں ملا دیں گے۔ اس لیے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ان چھپے ہوئے کافروں کی سازشوں سے آپ نہ گھبرائیں، ان کی سازشیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو ان الذین کفروا، جو کھلے ہوئے کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مکے میں روکا اور یہاں پر بھی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈال رہے، اور اس کے بعد کہ ہدایت کی بات کھل گئی، واضح ہو گئی، انہوں نے رسول کی مخالفت کی، رسول سے دشمنی اور عداوت کی۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی شیئا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا اور اللہ کے اتارے ہوئے پروگرام کا اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے سارے کاموں پر، ساری اسکیموں پر پانی پھیر دے گا اور اس کا رزلٹ انجام کچھ نہیں نکلے گا۔ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ محمد کی آیت نمبر 20 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سچے پکے اہل ایمان اور منافقوں کا ذکر کیا تھا، اور پھر منافقوں کا انجام کیا ہوگا اس کا ذکر تھا۔ اب یہ 20ویں آیت سے لے کر سورت کے ختم ہونے تک منافقوں کا ذکر ہے، اور آخر میں اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں۔ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں اتاری گئی۔ یہ اہل ایمان کسی سورت کے اتارنے کا مطالبہ کب کر رہے تھے؟ دیکھیے، مکی زندگی میں اہل ایمان کو جہاد کا، لڑائی کرنے کا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ وہاں تو اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ جو کچھ آپ کو توحید اور دین کی تعلیمات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کے آپ بیان کیجیے، اور مشرکوں کی طرف سے جو اذیتیں، پریشانیاں، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے ان کی پرواہ مت کیجیے، ان سے منہ موڑ لیجیے، اور جو آپ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان سے نمٹ لیں گے، ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے آپ کی طرف سے۔ اسی طرح پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 5ویں پارے میں اہل ایمان سے کہا گیا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، مکی زندگی میں نماز قائم کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، مقابلہ کرنے کی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جب اہل ایمان مدینہ آئے، یہاں ٹھکانہ بنایا، پھر بھی مشرکین نے ان کو چین سے رہنے نہیں دیا، ان کی اذیت رسانیاں، ان کی تکلیفیں، یہ سب جاری رہی۔ تب اہل ایمان نے یہ کہا کہ اب تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئی جگہ آ گئے ہیں، اور یہاں بھی یہ لوگ ہمیں چین سے، سکون سے اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں، اب ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ ہم مقابلہ کریں، ترکی بترکی جواب دیں، اور
ان سے نمٹیں، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ چنانچہ پھر قرآن میں مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت بھی دی۔ سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ایمان والے جن پر ظلم کیا گیا ان کو اجازت دی گئی کہ اب وہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت آبرو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ تو اہل ایمان کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ کوئی سورت اترے، کوئی آیت اترے جس میں ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، ہم دشمنوں سے لڑیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پھر جب کوئی مضبوط محکم صورت اتاری جاتی اور اس میں قتال کا، لڑائی کا، جہاد کا ذکر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے، ان پر اس وقت کیا گزرتی ہے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض اور بیماری ہے، اور یہ ظاہری جسم کی بیماری مراد نہیں ہے بلکہ منافقت کا، دوغلے پن کا روگ اور اس کا مرض ہے، ان کو تم دیکھو گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے موت کے قریب ہے اور اس پر غشی طاری ہے، بے ہوشی طاری ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہے۔ تو جہاد کا نام سنتے ہی اور قتال کا ذکر ہوتے ہی ان کی آنکھوں ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں جمی کی جمی رہ جاتی ہے۔ پریشان حالی اور بے چینی کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے اولا لہم، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور منافقوں کا یہ حال اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد اور پھر شہادت، اور شہادت پر ملنے والا جو اجر اور ثواب ہے، جو بدلہ ہے، اس کا یقین انہیں نہیں ہوتا ہے۔ اور ایمان والا تو اس کا تو مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں دشمنوں سے مقابلے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اگر وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے شہید ہو گئی، آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا اس پر اسے یقین تھا، تو وہ خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، بغیر کسی ڈر اور خوف کے مقابلے کے لیے تیار رہتے تھے۔ طاعۃ وقول معروف، اہل ایمان سے کہا گیا جب لڑائی کی اجازت ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے، کہ طاعۃ وقول معروف، اپنے امیر کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اس وقت امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی جو فرما رہے ہو ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور بہترین بات کہتے رہو۔ اور بہترین بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہو، لوگوں کی تشکیل کرتے رہو، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے اور مقابلہ کرنے، دشمنوں سے لڑنے کا ان کا ذہن بناتے رہو، ان کی ترغیب دیتے رہو۔ وقول معروف فإذا عزم الامر، پھر جب معاملہ پختہ ہو جائے، طے ہو جائے کہ اب اللہ کے راہ میں نکلنا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت آ جائے وہی کی شکل میں، یا پھر یہ کہ صاف طور پر اللہ کی طرف سے کسی معاملے میں اجازت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی مشورہ کیا کرتے تھے، اور مشورے سے جو بات طے ہو جائے پھر اس پر جمے رہو، ثابت قدم رہو، اور اس پر عمل پیرا رہو۔ بہت سے موقعوں پر ایسا ہوا کہ صاف وحی میں کوئی حکم نہیں آیا تھا واضح طور پر، تو اللہ کے نبی نے مشورے کیے ہیں، ہم پیچھے ہی پڑھ چکے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ دشمن حملہ آور ہو رہے تو ہمیں مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس موقع پر مختلف آراء، مختلف مشورے، مختلف تجاویز آئی۔ نوجوان تھے کچھ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، شہر سے باہر نکل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے، اور آپ مدینے سے باہر نکلے۔ اسی طرح اور بہت سارے مواقع ایسے تھے، غزوہ خندق ہے، کیا کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ صحابہ سے مشورہ لیا تو حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا کہ خندق کھودی جائے، جو عرب کے لوگوں کے لیے، باشندوں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ جب مشورے سے، اللہ کے حکم سے، وحی سے کوئی معاملہ طے ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایسے موقع پر جب اللہ کی طرف سے واضح حکم ہو جائے اور نبی آپس کے مشورے سے طے کر لیں کہ اب اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس وقت یہ لوگ، منافق لوگ، سچا ثابت کر دیتے اپنے آپ کو۔ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، ظاہر تو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، لو صدق اللہ، اس میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ آگے ایک خلجان، ایک شک
ایک طرح کا کنفیوژن جو منافقوں کے دلوں میں پیدا ہوتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے۔ ان کا ایک طرح کا یہ خیال تھا کہ جہاد کرنا، لڑنا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ جانوں کا نقصان، مال کا نقصان اور بہت سارے نقصانات۔ اگر ہم لڑیں گے، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کریں گے، تو بھی مدینے سے باہر دیکھیں تو کافروں کا، مشرکوں کا غلبہ ہے۔ مکے میں ابھی تک کافر کا قبضہ ہے، ان کا قبضہ ہے، تو اسلامی حکومت کیسے نافذ ہوگی؟ اسلامی تعلیمات کیسے نافذ کریں گے؟ باہر تو ساری ان کی طاقت ہے، ان کی حکومت ہے، تو نام تو اسلامی حکومت کا رہے گا، کام تو وہی کافروں والا رہے گا، کیونکہ حکومت تو باہر سب ان کی ہے۔ اس لیے یہ جانیں قربان کر دینے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں، اسلامی حکومت جب قائم ہوگی، اور وہ قائم ہوگی جہاد کے ذریعے سے، دشمنوں کا خاتمہ کر کے، تو اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت برابر نہیں رہے گی۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تم امید کرتے ہو کہ اگر تمہیں ولایت مل جائے، اگر تمہیں حکومت مل جائے، سلطنت، طاقت اور پاور مل جائے، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم اپنے رشتوں کو توڑو گے؟ کافر لوگ جو ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا غلبہ ہے، تو زمین میں فساد مچا رہے ہیں، عقیدے کا خراب، یہ فساد فی الارض ہے، کفر فساد فی الارض ہے، شرک فساد فی الارض ہے، رسم رواج، کھیل کود، تماشے کی جو شکلیں اور جو کلچر کے نام پر بے حیائیاں، یہ سب فساد فی الارض، ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد اور بگاڑ کی یہ شکلیں ہیں۔ اور پھر ان کو جب پاور حاصل تھا تو انہوں نے رشتے ناطے توڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ پر ایمان لانے والوں کو صرف اس وجہ سے ستایا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور عقیدہ توحید کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اس وجہ سے ستایا، حالانکہ خونی رشتے تھے، رشتہ داریاں تھیں، رشتہ داریوں کو توڑا اور صلہ رحمی نہیں کی۔ تو کیا تمہیں حکومت مل جائے گی، اسلام والوں کو حکومت مل جائے گی تو وہ بھی یہ کام کریں گے؟ نہیں، اسلامی حکومت کا تو منشور اور پروگرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں 17ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر ہم ان اہل ایمان کو زمین میں طاقت دیں، قوت دیں اور حکومت، اقتدار، کرسی ان کے حوالے کریں، تو پھر ان کی کوشش یہ ہوگی اور اس حکومت کا اثر اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اقاموا الصلاۃ، نمازیں قائم ہوں گی، اللہ کے گھر آباد ہوں گے، مسجدیں بارونق بن جائے گی، اور آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی عام ہو جائے گی، اور اس کی تقسیم کا نظام اتنا بہترین ہوگا کہ کوئی ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا رواج ہوگا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اور برا جو ماحول ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اسلامی حکومت کا یہ اثر ہوتا ہے، وہ کافرانہ حکومت کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ فساد فی الارض کا کام انجام دے اور رشتے ناتوں کو توڑے۔ لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے جہاد کرنا ان کے لیے بہت بھاری پڑتا ہے۔ نہ جہاد کے جو فوائد ہیں، جہاد کے جو نفع ہیں، جہاد کے جو اثرات ہیں، وہ ان کی سمجھ میں آتے ہیں، نہیں آتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اور اس لعنت کا اثر ہے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کو اندھا کر دیا ہے۔ اب ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، کانوں میں ڈانٹ ہے، حق بات، صحیح بات یہ سن نہیں سکتے، صحیح بات کو یہ دیکھ نہیں سکتے، صحیح بات کے سلسلے میں غور و فکر نہیں کر سکتے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کرتے، قرآن میں جتنے بھی اسلامی احکام ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کے فوائد، ان کے نفع، ان کے اثرات، ان کا بہترین رزلٹ اور انجام بیان کیا گیا ہے۔ جہاد کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، اس کا بہترین اثر کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاد جو ہوتا ہے زمین میں بگاڑ کے لیے نہیں، جہاد دنیا میں امن، امان، چین، سکون قائم کرنے کا ضامن ہے، اس کی ضمانت ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے حکومت اور کرسی پہ آئیں گے
تو پھر جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں، جو مفسد ہیں، جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، جو کرپشن کرنے والے ہیں اور اس کا ماحول بنانے والے، ان کا خاتمہ ہوگا اور دنیا میں چین امن سکون قائم ہوگا۔ لیکن یہ فائدے ان کو سمجھ میں اس لیے نہیں آتے کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہیں جس کی وجہ سے بات دلوں میں اترتی نہیں ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم۔ یہ جو منافق ہیں یہ ایک اعتبار سے مرتد ہے، بظاہر کلمہ پڑھا، بظاہر ایمان کا اعلان کیا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دل سے اسلامی تعلیمات کو اور شریعت کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا جو اپنے پیروں کے بل الٹے لوٹ گئے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، ایمان واضح ہو گیا، توحید واضح ہو گئی، اسلامی شریعت واضح ہو گئی، سب کچھ ان کے سامنے کھول کے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بیان کر کے رکھ دیا، لیکن اپنے پاؤں الٹے لوٹ کیوں رہے؟ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے اچھے اعمال، ان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ تسویل کہتے ہیں برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرنا۔ یہ جتنے بھی برے کام کرنے والے ہیں، جتنے بھی جرم کرنے والے ہیں اور جتنے بھی غلط راستوں کو اپنانے والے ہیں، آپ دیکھیے ان کو اس میں مزہ آتا ہے، ان کو اس میں فائدہ نظر آتا ہے، اس میں نفع نظر آتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے ان کے برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے، اور املا لہم، ان کو مہلت دی ہے، ان کو بڑے بڑے خواب دکھائے، بڑی بڑی امیدی بنوائی ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جاؤ گے اور جہاد میں جاؤ گے تو تمہاری جانیں جائیں گی، مال کی بربادی ہوگی، بچے یتیم ہوں گے اور عورتیں بیوہ ہوں گی اور نقصان ہوگا۔ املا لہم، گھر پہ بیٹھے رہو، عیش کرو، زندگی جیو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو۔ یہ املا لہم کا مطلب ہے ان کو بڑے بڑے خواب دکھائے، اس وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں نہیں گئے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر۔ یہ منافقوں کا حال اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کیا، کافروں سے۔ منافقین جو تھے مدینے کے اندر، جو مارے آستین تھے، آستین کے سانپ تھے، دوغلے لوگ تھے، دوہرے کردار ادا کرنے والے تھے، ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے یار ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، کہتے ہم تو ایمان والے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، اور جب کافروں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ہی ہیں، ہم تو مستہزئون، ہم ان کا تو مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو اصل تمہارے ہیں۔ تو اللہ کے نازل کردہ پروگرام، اللہ کے نازل کیے ہوئے دین اور اس کی اتاری ہوئی شریعت کو جنہوں نے ناپسند کیا، ان سے منافق لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں سے بھی کہتے تھے، کافروں سے، مشرکوں سے بھی، یہودیوں سے بھی کہتے تھے سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے۔ محمد پر کچھ بھی نہیں اترا ہے، یہ صرف ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم بعض باتیں، بعض مشورے تم سے لیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ اور بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں جب منافقین نے میسیج پہنچایا، پیغام پہنچایا مکہ کے کافروں و مشرکوں کو، تم حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کبھی یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان سے کہتے تھے منافقین کہ وہ آگے آئے گا 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر محمد تمہارے خلاف کارروائی کریں گے اور یہاں سے تمہیں مدینے کے علاقے سے تمہیں جلا وطن کر دیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہمارا تمہارا ساتھ ہے، جو کچھ ہوگا ساتھ میں کریں گے۔ یہ ان کے ساتھ دوستی اور یاری تھی، یہودیوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ مشرکوں کے ساتھ تھا۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ فرما رہے ہیں اللہ ان کی ان رازوں کی باتوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ چپ کے جو سازشیں کرتے تھے اور جو پلاننگ بناتے تھے مشرکین و منافقین کے ساتھ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت کیا معاملہ ہوگا
جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے. عوامی اصطلاح میں کہیں گے کہ جب ان کے جوتے بجائیں گے فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہوئے اور چہروں پر مار رہے ہوں گے یا پیٹھوں پر. چہرہ جو ہے نا یہ اشرف الاعضاء ہے. اشرف الاعضاء یعنی انسانی باڈی میں سب سے بہترین جو عضو ہے حصہ ہے وہ چہرہ ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع بھی فرمایا ہے. اور نازک جو حصہ ہے وہ بھی چہرہ، اس پر چوٹ جو لگتی ہے نا وہ تیز لگتی ہے اور محسوس ہوتی ہے، اذیت محسوس ہوتی ہے. اسی طرح پیٹھ بھی، چہرے کے بعد پیٹھ کا حصہ وہ ہے جہاں کچھ مارو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے کہا کہ یہ جو منافق ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ یہ کرے گا کہ فرشتے جب ان کی روحوں کو قبض کریں گے تو چہروں پر تھپڑیں ہوں گی اور پیٹھ پر مارا جائے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهِ. یہ سزا ان کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. دیکھیے اللہ کی ناپسندیدہ چیز کفر ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز شرک ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز ظلم ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب اللہ کی ناراضگی کو ابھارنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں. اسی طرح منافقت، دوغلاپن، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی ادھر جائے تو اس کا کچھ اور رخ ہو، دوسرے کے بس جائے تو کچھ اور رخ ہو. دو رخا منافق جو ہوتا وہ وہی دو رخا ہوتا ہے. تو انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی اور جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضا کو اور اس کی خوشی کو ناپسند کیا. جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا. اللہ خوش ایمان سے ہوتا ہے، اللہ خوش توحید سے ہوتا ہے، اللہ خوش اخلاص سے ہوتا ہے جو منافقت کی ضد ہے. لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. اللہ نے اس کی وجہ سے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا، اکارت کر دیا، ان کے سارے اعمال پر پانی پھیر دیا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. آگے اللہ نے فرمایا دیکھو منافق لوگ خوش نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے اور ان کے منافقت کو کھول کھول کے بیان نہیں کیا، ایک نام کے ساتھ مشخص متعین کر کے. اس طرح تو کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں روگ بیماری ہے منافقت کی، کہ اللہ ان کے کینے کو، حسد کو، جلن کو، ان کے اسلام و مسلمانوں سے بغض اور نفرت کو ظاہر نہیں کرے گا، نکالے گا نہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کھول کے بیان کر سکتا ہے ان کے کینے کو سب لوگوں کے سامنے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں، ایک ایک کے بارے میں بتا دیں کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور ان کی علامات، ان کی نشانی سے آپ ان کو پہچان لیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعض منافقوں کے نام بتا بھی دیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتائے تھے. ان کو تاکید کی تھی کسی کو بتانا نہیں، اس لیے انہوں نے آگے بتائی نہیں. اس لیے ان کو اللہ کے نبی کا رازدار کہا جاتا ہے. باقاعدہ غزوہ تبوک کے موقع پر، تبوک کے غزوے اور لڑائی کے موقع پر بہت سارے منافق پیچھے رہ گئے تھے اور کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا، لیکن پھر بھی جہاد میں نہیں نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کو سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں، رسوا کر دینے والی، سارا کچا چٹا صاف کر دیا تھا منافقوں کا. تو اس کو سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز منافقین کی، ان کے بہانے، ان کے آزار اور ساری چیزیں کھول کے رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بتایا تھا حضرت حذیفہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اس لیے آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت تھا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے، حذیفہ جو لسٹ منافقین کی اللہ کے نبی نے آپ کو دی ہے، میرا نام تو نہیں ہے کہیں؟ یہ پوچھا کرتے تھے. اور حضرت عمر کا یہ معمول لکھا ہے کہ جب کوئی جنازہ ہوتا تھا تو جنازہ جو ذمہ دار ہوتا ہے حکمران خلیفۃ المسلمین وہ پڑھایا کرتا تھا، یا شریک ضرور ہوتا تھا. تو دیکھا کرتے تھے کہ کسی جنازے میں حذیفہ ابن یمان شریک ہے یا نہیں.
کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ منافق کون ہے، وہ شریک نہیں ہوتے تھے منافقوں کے جنازے میں۔ تو حضرت عمر بن خطاب دیکھا کرتے تھے حذیفہ جس جنازے میں شریک ہے تو شریک ہو جایا کرتے تھے، ورنہ شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دور اندیشی ایسی دی تھی، جو آدمی دیکھ کر اور اس کے قول کو، اس کے فعل کو، اس کی رفتار، گفتار، چال چلن کو دیکھ کر انسان پہچان جاتا ہے یہ دوغلا ہے، یہ دو رخا انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کی بات کے انداز سے، گفتگو کے طریقے سے پہچان لیں گے اے نبی، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تو ان کے اعمال کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ بس پردہ ڈال رکھا ہے، اور پردہ اس لیے ڈال رکھا ہے، حالات کا تقاضا بھی یہی ہے، اس لیے کہ اپنوں سے نمٹیں یا ابھی دوسروں سے نمٹیں۔ ان سے نمٹیں گے تو دنیا والے کہیں گے دیکھو محمد تو اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اس لیے ان کے حالات پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ آگے کی دنیا میں اللہ تعالیٰ پردہ کھول دے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم جان جائیں، ہمیں علم ہو جائے۔ دیکھیے نعلم کا ترجمہ علماء نے لکھا یہاں تک کہ ہم ظاہر کریں، کھول کے رکھ دیں، بیان کریں، اس لیے کہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ اللہ کو پتا ہے کون مجاہد ہے اور کون جی چرانے والا ہے، کون منافق ہے، کون مخلص ہے، کون مشرک ہے، کون موحد ہے، اور کون مومن ہے، کون کافر ہے، اور کون پختہ ہے اور کون کمزور ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ حالات لے آتے ہیں، اللہ پریشانیاں لے آتے ہیں، اللہ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتے ہیں، کیونکہ آزمائش کی بھٹی میں تب کر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے اور کون کتنا منافق ہے، اور کون ایمان میں کتنا پختہ ہے اور کون ایمان میں کتنا کمزور ہے۔ تو اللہ حالات لے آتے ہیں، اور جہاد کی حالت یہ بھی ایک طرح کی آزمائش تھی۔ تو ہم جان لیں کہ مجاہد کون ہے تم میں سے، اور جم جانے والے، ثابت قدم رہنے والے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے کون ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تمہارے حالات کو پرکھ لیں۔ انسان پر جب تک حالات نہیں آتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں۔ حالات جب آتے ہیں تو بعض مرتبہ پتہ چلتا ہے ارے ہم نے تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا تھا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا، یہ ڈول کا پول نکلا۔ اتنا ہم سمجھتے تھے کہ پرانا آدمی ہے، بڑی قیادت کا مالک ہے، اور یہ فلاں فلاں، لیکن جب حالات آئے تو اس کی حقیقت پوری کھل گئی۔ تو اللہ حالات لے آتے ہیں تاکہ اخبارکم، ہم تمہارے حالات کو پہچانیں، تمہاری حقیقت کو پہچانیں اور اس کو ظاہر کریں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، آگے اللہ فرما رہے ہیں دیکھو یہ جو چھپے ہوئے کافر ہیں، منافق جو تھے وہ چھپے ہوئے کافر تھے تو وہ کافر ہی، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، جن کو یوں کہیے آستین کے سانپ تھے، چھپے ہوئے کافر۔ یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں، اور یہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف دشمنوں سے محبتیں ظاہر کر رہے ہیں، ان سے تعلقات بنا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں، اور اسلام کا یہ جو پودا مدینے میں پھل پھول رہا ہے اس کو بڑا ہونے سے، تناور درخت ہونے سے، بننے سے روک دیں۔ یہ چھپے ہوئے جو کافر ہیں ان کی سازشیں تو کیا تمہیں نقصان پہنچائے گی، اسلام کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ جو کھلے ہوئے کافر ہیں اور کھلے ہوئے دشمن ہیں، اور وہ جو سازشیں کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں پر بھی پانی پھیر دیں گے، اور ان کی ساری تدبیروں کو اور پلاننگ کو خاک میں ملا دیں گے۔ اس لیے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ان چھپے ہوئے کافروں کی سازشوں سے آپ نہ گھبرائیں، ان کی سازشیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو ان الذین کفروا، جو کھلے ہوئے کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مکے میں روکا اور یہاں پر بھی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈال رہے، اور اس کے بعد کہ ہدایت کی بات کھل گئی، واضح ہو گئی، انہوں نے رسول کی مخالفت کی، رسول سے دشمنی اور عداوت کی۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی شیئا، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا اور اللہ کے اتارے ہوئے پروگرام کا اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے سارے کاموں پر، ساری اسکیموں پر پانی پھیر دے گا، اور اس کا رزلٹ انجام کچھ نہیں نکلے گا۔ آگے اہل ایمان سے کچھ خطاب ہے اور اس کے بعد کچھ نصیحتیں ہیں، جس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔